أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. پیچھے مسجد درار کا ذکر چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 108 میں مسجد قباء شریف اور اس کے بنانے والے، اس کے نمازی اور اس کی انتظامیہ کی تعریف بیان کی. سبحان اللہ. آیت نمبر 109 اور 110 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین نے جو مسجد بنائی اس کے متعلق انتہائی اہم بات کو بیان فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہاں بھی پھر مسجد قباء شریف کا تھوڑا سا بیان کر کے پھر اس کی طرف مضمون جو ہے وہ جا رہا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. میں کیا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی دو چیزوں پر، ایک تقوی پر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اس نیت کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضوان پانے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. فرمایا خیر، یہ بہتر ہے، یا پھر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا پھر وہ بہتر ہے مسجد جس مسجد کی بنیاد ہی گھاٹی کے اوپر رکھی گئی ہے. یعنی ایسے ساری آپ دیکھتے نا، گھاٹی سمجھتے ہیں، ڈھلوان والی جگہ، جی اس جگہ پہ رکھی گئی ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی شفا جرف ہار، فرمایا کہ گھاٹی بھی وہ جو گرنے والی تھی، جی گرنے والی گھاٹی پر اس نے بنیاد رکھی ہے اپنی مسجد کی. تو وہ فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ مسجد جو ہے اپنے بانی کو، انتظامیہ کو بھی لے کر جہنم میں جا گری. وہ مسجد اپنی انتظامیہ سمیت جہنم جا پڑی. یہ ہی جو ہے نا، ہی ضمیر کا مرجع اس کے بنانے والوں کی طرف ہے. جو مسجد بنا رہے تھے وہ لوگ اس میں شامل ہیں، صرف بنانے والا نہیں، ہر طرح کے تعاون کرنے والے بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ مسجد جو ہے وہ اپنے بنانے والوں سمیت جہنم جا گری. ایک مسئلہ ضمناً سماعت فرمائیں. کوئی مریض ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے. کیا دے؟ شفا دے. شفا دے. تو شفا جو ہے نا، یہ گھاٹی کے اس کنارے کو کہتے ہیں. یعنی پنجابی زبان میں یوں سمجھ لیں، جو کسی کو کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تینوں ٹوئے چھٹے ہیں. تو جب کیا ہے اسے رہا تو بیماری کیسے ڈگے گی. تو یہ لفظ جو ہے نا شفا ہے. کیا ہے؟ شفا ہے. کوئی بندہ آگے سے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، وہ بھی کہتا ہے آمین. ہاں جی نہیں، آمین نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے یار لفظ شفا ہے، شفا نہیں ہے. گو کہ اس کی نیت ایسی نہیں ہوتی، لیکن الفاظ جو ہیں وہ بھی بہت انحصار کرتے ہیں اس بات پر کہ کیا کیا آ رہا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے بیان کیا ہے جب بندہ مومن دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے اس کو الفاظ کے معنی بھی آنے چاہیے. میں مانگ کے آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، دعا جو ہے نا اس کے معنی بھی آنے چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو پھر آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مانگا جا رہا ہے، وہ ایسے بیچارے آمین کہے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو بھی بندہ کسی کو کہے کہ اللہ آپ کو شفا دے تو اس کو سمجھایا جائے بھی شفا نہیں، لفظ شفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، مسجد گر گئی، مسجد ڈھا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، میں حبیب پیارے اس بات کا دکھ جو ہے ان کے دلوں میں رڑکتا رہے گا، جیسے آنکھ میں کوئی تنکا چلا جائے یا روڑی چلی جائے، مٹی کا ذرہ چلا جائے تو کیسے رڑکتا ہے آنکھ میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جو ان کی عبادت گاہ گرائی گئی ہے اس کا دکھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے دل میں رہے گا۔ کب تک ان کے دل میں رہے گا؟ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب جا کے ان کے دلوں سے اس کا دکھ نکل سکتا ہے، وگرنہ ان کے دلوں سے اس کا دکھ نہیں نکلے گا۔ اب اسی آیت مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں جی۔ یہ ابھی میں مدینہ شریف میں تھا، وہاں پہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاگتے ہوئے سورہ کہف شریف پوری پڑھی ہے، سورہ کہف شریف کی تفسیر پڑھی ہے انہوں نے جاگتے ہوئے بیداری میں، تو وہ فرمانے لگے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اس طرح تفسیر ہونی چاہیے کہ ہر آیت جو ہے تم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم تو یہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا جی، ہر بار جہاں پہ بھی ترجمہ تفسیر بیان ہوتا ہے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ گرا دی گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا دکھ جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں رہے گا۔ تو ہم نے دیکھنا یار اس آیہ مبارکہ کو لے کر کے، یہ آیہ مبارکہ ہمارے لیے ایک ایسے سمجھے کہ وہ بیٹری نہیں ہوتی جی، اندھیرے میں پڑی چھپی چیزوں کو دکھا دیتی ہے، روشنی جب مارتے ہیں اس طرح کر کے ایک بلب کی طرح ہے، ایک بیٹری کی طرح ہے یہ آیہ مبارکہ۔ یہ آیہ مبارکہ اگر ہم اسی طرح پڑھتے رہیں ٹھیک ہے جی وہ گرا دی کہ مسجد چھٹی، تو بھئی پھر ہم نے اس قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے تو پھر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آیا کہ جو وہ مسجد بنائی تھی انہوں نے 4 شرطیں تھیں، اس میں 4 چیزیں پائی جا رہی تھی، 4 نیتیں تھے ان کی، جہاں جہاں بھی یہ 4 نیتیں پائی جائیں گی اس کو مسجد درار کہیں گے ہم۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، انہی لوگوں کے قصے بیان ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی باتیں بیان ہوئی ہیں، تو پھر بھائی کیا پڑھ رہے ہیں آپ یار؟ قرآن تو پھر آپ نے نہیں پڑھا، قرآن تو پھر آپ نے نہیں سمجھا، قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے، قرآن تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ باتیں صرف انہی کی ہیں تو پھر ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو یار؟ اگر ہمارے لیے اس میں ہدایت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں رہنمائی نہیں ہے، تو پھر ہم پڑھ کیوں رہے ہیں قرآن پاک کو یار؟ یہاں پہ 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد انہوں نے بنائی تھی 4 چیزیں دل میں رکھ کے۔ پہلی درار، نقصان پہنچانا، کس کو؟ نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کے دین کو، صحابہ کرام کو۔ جہاں کہیں بھی یہ والی بات ہوگی تو وہ ادارہ، وہ مسجد، وہ سکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، وہ اسی کے حکم میں ہوگی، اسی کے حکم میں ہوگی۔ آگے فرمایا وہ کفرا، اور اس کی بنیاد ہی کفر ہے، اس کی بنیاد ہی کفر پر رکھی گئی ہے۔ اب بتائیں ذرا، ہمارے یہاں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ڈاروینی نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں یہ بندر کی اولاد ہے۔ بتائیں جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، 1,24,000 نبیوں کا گستاخ ہے یا نہیں؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ان کے متعلق کیا نظریہ رکھ رہا ہے وہ؟ بتائیں جہاں پہ اتنا بڑا کفر پڑھایا جاتا ہو، وہاں پہ ہم راضی خوشی اپنے بچے بھیج رہے ہوں اور لاکھوں لاکھ روپے ان کو فیسیں بھی ادا کر رہے ہوں، تو ہمارا ایمان کہاں گیا بھائی؟ بتائیں
جی آج ہندوستان میں سکولوں میں مسلمانوں کے بچے وندے ماترم کے نعرے لگا رہے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں مسلمانوں کے بچے، اور اوپر سے ایسے الو کے پٹھے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجبوری میں سب چلتا ہے چلا دیں جی، ایسے ایسے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انگریز کے یہاں آنے سے پہلے اکیلے دہلی کے نواب میں 4000 مدرسے تھے، دہلی کے نواب میں، اور دہلی میں اور اس کے علاقوں میں ہر جگہ مدرسے مدرسے تھے۔ لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کی ہوئی تھیں، بڑی بڑی اپنی جائیدادیں وقف کی ہوئی تھیں، مدرسے کے نام پہ وقف تھی۔ مسجد شاہی مسجد کو آج بھی دیکھ لیں، وہاں پہ جو کمرے بنے ہوئے یہ شوٹنگ کے لیے تھوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ لڑکے اور لڑکیاں جائیں وہاں جا کے سیلفیاں ماریں اس لیے تھوڑے بنے ہوئے ہیں، یہاں مدرسے کے بچوں کے پڑھنے کے لیے رہائشیں رکھی ہوئی تھیں اس لیے بنے ہوئے تھے۔ آج بھی جتنی بڑی مساجد بنی ہوئی ہیں بادشاہوں کی، مسلمان بادشاہوں کی، ان کی مساجد میں جا کے دیکھ لیں ایسے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ وزیر خان مسجد کو دیکھ لیں آپ، ہندوستان کی جتنی مساجد بادشاہوں نے تعمیر کی ہیں ساری مساجد کو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ سارے حجرے بنے ہوئے ہیں بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، جو وہاں پڑھتے تھے وہ رہتے تھے وہاں۔ تو اتنے بڑے عالی شان مدارس تھے ہمارے۔ سب سے پہلا ادارہ جو قائم ہوا مدرسے کا زور ختم کرنے کے لیے، مدرسے کی تعلیم ختم کرنے کے لیے، وہ سر سید نے قائم کیا ہے۔ کس نے قائم کیا ہے؟ سر سید احمد خان، سید احمد خان، سر سید احمد خان، اس نے ادارہ قائم کیا جس کو ہماری بھولی قوم سمجھتی ہے جی مسلمانوں کا اس نے دکھ کا مداوع کیا تھا، مسلمان بیچارے تکلیف میں مبتلا تھے تو اس نے مہربانی کی۔ بتائیں اس نے ادارہ بنایا، سارا کچھ کیا، آج تک مسلمان کیا کر پائے؟ یہاں پہ کچھ کر پائیں؟ غلامی سے تو نکل نہیں پائے۔ کسی دانا نے اتنی بڑی بات کی، اس نے کہا انگریز جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہو جائے پھر بھی ہمارے پاکستان کے ہندوستان کے لوگ جو ہیں اس کی غلامی سے بعد نہیں آئیں گے، ان کو اس کی غلامی اتنی پسند آ گئی ہے۔ تو بھئی یہ ادارے بنے مسلمانوں کے اندر سے دین کی محبت ختم کرنے کے لیے۔ وہ جو 4 چیزیں وہاں بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، وہ 4 چیزیں یہاں پوری کی طرح پائی جا رہی، پوری کی پوری پائی جا رہی۔ سر سید احمد خان کی اپنی تفسیر میرے پاس موجود ہے، کسی کو شوق ہو پڑھنے کا وہ آگے پڑھ سکتا ہے۔ وہ نہ جنت کو مانتا ہے نہ جہنم کو مانتا ہے، جنت جہنم کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، جن کو نہیں مانتا، شیطان کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے انسان جو ہے خود شیطان بھی ہے خود فرشتہ بھی ہے، اچھے کام کرے تو فرشتہ ہے، برے کام کرے تو شیطان ہے، خود ہی سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ الگ کوئی مخلوق نہیں۔ اب بتائیں جس بندے نے فرشتوں کا انکار کر دیا، جبریل کا انکار کر دیا، تو سارے انبیاء کے پاس جو وحی لے کر آتے رہے اس وحی کا تو انکار ہو گیا، 4 کتابوں کا انکار ہو گیا، تورات زبور انجیل کا انکار ہو گیا، قرآن کا انکار ہو گیا، پھر تفسیر کیوں لکھنے بیٹھ گیا قرآن کی؟ بھائی بتائیں، اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں جی۔ اور بھی اس کے بہت سارے نظریات ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت، قرآن، اتنے سارے احکام۔ آقا علیہ السلام کے تمام معجزات کا منکر ہے وہ۔ آقا علیہ السلام نے چاند کو ٹکڑے کیا، کہتا ہے جھوٹ ہے، وہ کہتا کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ بتائیں وہ خود بہت بڑا نیچری تھا، یعنی یہاں پر ہندوستان میں نیچریت کا بیج بونے والا وہی بندہ ہے، نیچریت کا بیج بویا اس بندے نے یہاں پہ۔ اور اس نے خود کہا، ہم نے تو کہا تھا یہاں سے جو پڑھیں گے پڑھ کے جناب ان کو سمجھ آئے گی، اس نے کہا جو بھی پڑھتا جاتا ہے ہماری تعلیم پاتا جاتا ہے وہ کھچر بنتا جاتا ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ اس کی کتابوں میں موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ اور اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے، یہ ایک الگ بات ہے آج نہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے آپ فتاوے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ سر سید کی تعلیم جو ہے اس کی آدھی تعلیم جس نے پائی ہے وہ آدھا نصرانی بن گیا ہے، پوری تعلیم پائے گا تو کیا بنے گا؟ بتائیں۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی، ان کے پاس ایک دیوبندی اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے، کہتا ہے جی یہ میرا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھائیں۔ تھانوی صاحب نے پوچھا ہاں بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا بیٹا؟ اس نے کہا جی نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی پڑھنی ہے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے پوچھا اس بندے سے، اس نے کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مسلم کالج میں پڑھتا ہے۔ کہاں پڑھتا ہے؟ مسلم کالج میں پڑھتا ہے۔ بتائیں۔ تو
دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم، اسی عالم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، افادات یومیہ کے نام سے ان کے ملفوظات ہیں، بہت لمبی چوڑی کتاب ہے۔ یہ خود کہتے ہیں یہ کالج جو ہے نا اصل میں یہ فالج ہے۔ کالج کیا ہے اصل میں؟ فالج ہے۔ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایمان پہ پڑا ہے، ان کے ایمان کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ تو بھئی ایک الگ بات ہے، ہم نہ سمجھیں یہ کالج یونیورسٹی سکول جو ہے اس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے ان کا ایمان جو ہے وہ نکال لیا جائے۔ ابھی رات جو ہے مجھے ایک دوست نے، ظہور صاحب نام ہے ان کا، انہوں نے مجھے ایک تحریر بھیجی، بلکہ میں نے وہ گروپ میں بھی بھیجی ہے، کسی دوست کو واٹس ایپ چلاتے ہوں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں انگریزی میں لکھا ہوا ہے اسلام آباد کے تمام سکولوں میں، لڑکوں کے سکولوں میں اور لڑکیوں کے سکولوں میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ہر سکول کا جو وڈیرا ہے جی، ہیڈ کہہ لیں اس کو، اس پر لازم ہے کہ لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ڈانس کروا کے ان کی ویڈیو شیئر کریں ہمیں، لڑکے اور لڑکیوں کے ڈانس کروائیں اور ڈانس بھیجیں ہمیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سبجیکٹ، موضوع، آگے اس نے موضوع کیا دیا ہے، کہتا ہے ڈانس فار ایجوکیشن۔ سمجھو یہ ترجمہ کوئی کرے گا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ جی تعلیم کا ڈانس، تعلیم کے لیے ڈانس، وہ صحیح دے رہے ہیں، تعلیم کے لیے ڈانس، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈانس نہیں ہوگا تب تک آپ کا علم پورا نہیں ہو سکتا۔ تعلیم آپ کی تبھی پوری ہوگی جب آپ بے حیا بن جائیں۔ وہ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے 100% درست فرمایا تھا، کہا کہ حامدہ چمکی نہ تھی جب تک چراغ خانہ تھی، جب انگلش حامدہ چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی، پہلے تھی اب ہے وہ شمع محفل، پہلے چراغ خانہ تھی، پہلے گھر کا چراغ تھی، وہ گھر میں نور کا سامان تھی، وہ آج کہتے ہیں وہ محفل میں جناب کھڑی ڈانس کر رہی ہے، آج تو چمکی ہوئی ہے، آج تو اس کی چمک دمک جو ہے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس تعلیم نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں اور آپ جو ہے نا ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ تو بھئی ہمیں غور کرنا پڑے گا، جو مسجد درار انہوں نے بنائی تھی 4 مقاصد سامنے رکھ کے، آج وہی مقاصد یہاں رکھے گئے، سامنے نہیں رکھے گئے۔ یہ ادارے قائم کرتے ہوئے لارڈ میکال نے یہاں سروے کرتے ہوئے اس نے واپس جا کے اپنی پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کھڑے ہو کر، اس نے کہا تھا ہمیں وہاں پہ ایسا نظام تعلیم لانا چاہیے جو نظام تعلیم ان کے نام تو مسلمانوں والے رکھے لیکن ان کے دلوں سے اسلام کی محبت نکال دے، اسلام کی محبت ہی ختم کر دے۔ ان کا تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کا معاشرہ، معیشت، ہر شے جو ہے وہ ہمارے والی ہو۔ بتائیں یار آج ہوا سارا وہ نہیں ہوا، سارا وہی ہو گیا۔ آج پوری طرح میری قوم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ ان کے زیر تسلط آ چکی ہے، ان کے زیر نگیں آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو بھی دیکھیں پڑھا ہوا، انگریزی تعلیم پایا ہوا، وہ انگریز کی غلامی پہ رضا مند بھی ہے اور ان کو منواتا بھی ہے باقیوں کو۔ ابھی کل کی بات ہے، جمعے کے بعد میں جانے لگا علاج کے لیے طبیب کے پاس، ہنجروال میں ایک مسجد سے نکلے ہوئے 20 سے 22 بندے، ان میں کچھ بچے بھی تھے، فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، 4 سے 5 ڈالے پولیس کے وہاں پہنچے ان کو ہٹانے کے لیے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دھکے مار رہے ہیں، نکلو نکلو یہاں سے، اسلام کا نام نہیں لینا تم نے، مسلمانوں کا نام نہیں لینا، مسجد اقصیٰ کا نام نہیں لینا تم نے۔ بتائیں یہ کس فیکٹری کے تیار کردہ پرزے ہیں؟ لارڈ میکالے کی، اسی کی فیکٹری سے تیار ہوئے ہیں۔ خدا کے بندو یہ میں باتیں قسم خدا کی، مجھے بھی پتہ ہے جب میں باتیں کرتا ہوں کئی میرے دشمن بن جاتے ہیں، میرے مخالف ہو جاتے ہیں، کئیوں کی تکلیف ہوتی ہے جی، تو میں صرف اس لیے کرتا ہوں یار آپ کی آخرت بچ جائے، یار آپ کی ناراضگی جو ہے نا تھوڑی دیر کی، اس کی میں پرواہ نہیں کرتا، سچی بات ہے۔ کئی سارے لوگ بیچارے منہ بنا جاتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں یار آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے دل میں مادیت، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ناراض ہوتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، تمہارے دل میں محبت ہے مادیت کی یار، وہ روحانیت بھی کوئی شے ہے، الہیات بھی کوئی شے ہے، نبوات بھی کوئی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کی ہدایت کے لیے آیا یار۔ برنارڈ شاہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا، لارڈ میکالے آپ کو ہدایت نہیں دے گا، سر سید آپ کو ہدایت نہیں دے گا، انہوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو، بتائیں نا یار۔
میں سچی بات ہے، کئی سارے لوگ منہ بناتے ہیں، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، باہر نکلتے ہیں کئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کا جب بیان ہوتا ہے، یہاں تو وہی لوگ سنتے ہیں جو روزانہ سننے والے ہوتے ہیں، جمعے میں کوئی ایسا آ گیا بندہ تو ویسے جناب ان کو غصہ آتا ہے، جناب باہر گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں، کئی بار مجھے دوستوں نے بتایا کہ گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، یا جس طرح طبیب ہوتا ہے نا، حکیم ہوتا ہے، وہ انجیکشن لگانے لگتا ہے نا جب کسی کو، تو آگے سے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو گندی گندی گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر ٹیکہ لگانا چھوڑ دیتا ہے؟ وہ بھی ٹیکہ لگا ہی لیتا ہے، کہتا ہے یار مجھے پتہ تو گالیاں دے گا، پر مجھے تیری شفا سے غرض ہے، تو تندرست ہو جائے، مجھے اس سے غرض۔ حکیم خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو علاج پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس لیے بھائی اتنا ہی مادیت کے پیچھے نہ بھاگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن بن جاؤ۔ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کو آپ کے سامنے باشکاف کیا، آپ کے سامنے ان کو عیاں کیا، آپ ہمارے دشمن بن رہے ہیں یار۔ ہم نے آپ کی آخرت کے دشمنوں کو آپ کے سامنے بیان کیا، آپ ہمارے دشمن بن رہے ہیں، تو بتائیں پھر آپ میرے دشمن نہیں، آپ اپنی ذات کے دشمن ہیں، پھر آپ اپنی آخرت کے دشمن ہیں، پھر میرے دشمن کوئی بھی نہیں بن رہا۔ یار مجھے پتہ ہے مجھے نقصان ہوتا ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے، لوگ کئی سارے منہ بنا جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کی گالیاں سن کے کئی سارے اور لوگ بھی بدظن ہو جاتے ہیں، لیکن سچی بات ہے خیر خواہی مقصود ہے آپ کی یار، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری عزتیں بچ جائیں، مسلمانوں کی بہنیں بچ جائیں، ان کی عزت بچ جائے، اور اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے بس۔ اسی لیے بولتا ہوں میں، یہی دکھ ہے، سچی بات ہے، مجھے تو رونا آتا ہے یار اکیلے بیٹھ کے جب اس طرح کی باتیں سوچتا ہوں میں، کیا بنے گا یار۔ یعنی ایک تو دکھ یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ بھی برباد کر دیا گیا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی سر عام اس طرح گھومنے لگی بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے، جناب دوپٹہ جناب کندھے پہ ہے، اور ایسے جا رہی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جناب۔ اوپر سے دکھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بتائے نا یار یہ تکلیف والی بات ہے، اسی کے دشمن بن جاتے ہیں یار۔ بڑا ہی گندا بندہ یار، تو غیرت کی بات کرتا ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا جی رقیبوں نے رپٹ کروائی جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ کروائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں؟ یہ کون سا زمانہ ہے رب کا نام لینے کا؟ یہ کون سا زمانہ ہے غیرت کا نام لینے کا؟ یہ کون سا دور آ گیا مولوی صاحب برقعے کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کون سا زمانہ آ گیا جناب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دارالخلافہ اسلام نے دیا ہمیں، دارالخلافہ ہیں جی، یہ پارلیمنٹ کی بنیاد کیوں رکھی گئی، اسمبلی کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ دارالخلافہ کو ختم کرنے کے لیے، دارالخلافہ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بھائی ایک میں صرف آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں، باقی آپ نے خود دیکھنا، جہاں جہاں پہ جو ایسی شے آئی ہے جس سے اسلام کی پیخ کنی ہوئی ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ مسجد درار کے حکم ہے، بس بات ختم۔ آئے مبارک آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں حبیب پیارے ان کے دلوں میں دکھ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے نہ ہو جائیں، الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے تک ان کے دلوں میں یہ درد رہے گا، یہ تکلیف رہے گی ان کو، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار، میں اور آپ مسلمان ہیں، انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی چھوٹی سی، نام مسجد کا دیا تھا، لیکن وہ مرکز بنایا تھا انہوں نے آقا علیہ السلام کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ بتائیں حضور کی دشمنی پر بننے والی عمارت گرنے کا دکھ زیادہ ہے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے بننے والی عمارت کے گرنے کا دکھ زیادہ ہے؟ بولو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ان کی جو مسجد گرائی گئی ہے نا، ان کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ یہ واقعی سچی بات ہے، حقیقت ہے جو رب نے بیان کی ہے نا یار، میں کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بتائیں یار میں اور آپ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی دکھ ہے؟ مسجد قرطبہ پر نصرانیوں نے چرچ بنا لیا ہے، 18,000 ستونوں والی مسجد، جہاں پہ اتنے 100 سال پورے اسلام کی اذان بلند ہوتی رہی، توحید کے نعرے لگتے رہے، ہمارے دل میں بھی کوئی تکلیف ہے؟ بابری مسجد میں 500 سے 600 سال پورا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو سجدے اترے، آج پوری مسجد گرا کر کے وہاں بتوں کو سجدے ہو رہے ہیں، دیکھ تکلیف ہے ہمارے دل میں؟ اسی ملتان روڈ پہ اتنی ساری مساجد گرائی گئی، آج کتے اور گدھے موت رہے ہیں، ہگ رہے ہیں وہاں پہ، ان کی لیک پڑی ہوئی ہے، تکلیف ہے ہمارے دل میں؟ مسجد اقصی شریف کو نیچے سے سارا کھوکھلا کر دیا گیا ہے،
یہودی اس مسجد کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، دکھ ہے ہمارے دل میں۔ ظاہری بات ہے غزہ کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، فلسطین کے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، جب نماز ہی نہیں رہیں گے مسجد کی دیکھ بھال کون کرے گا بھلا بتائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ بنا کے دعا کی تھی، مولا جو یہاں آئے نا لوگ، یہاں آباد ہوں، ان کو غیب سے رزق عطا فرمانا، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنا رزق کمانے کے لیے یہاں سے باہر جائیں، تیرا گھر ویران ہو جائے۔ تو بھائی گھر کی آبادی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی مسجد کی آبادی آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی نہیں ہوں گے تو مسجد کیا کرے گی بیچاری کے لیے یہاں پہ؟ تو منافق کو دکھ ہے، رب فرماتے الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تب ان کا دکھ ختم ہوگا، وگرنہ ان کا دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیں یار میرے اور آپ کے دل میں کتنا دکھ ہے؟ اسلامی مراکز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، آسام میں پوری ریاست آسام میں مدارس گرا دیے گئے ہیں، 1600 مدارس بند کرنے کا پہلے بل پیش کر چکے ہیں، اس کو پاس کر چکے ہیں ہندوستان کے اندر، اکیلے یو پی میں وہ علاقہ جس میں بریلی شریف ہے جی، اب انہوں نے پورے ہندوستان میں جہاں پر 1000 سال سے زائد عرصہ اسلام کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آج وہاں پہ پورے ہندوستان سے عید کے بعد مدرسے نہیں کھول رہے، پورے ہندوستان میں ایک مدرسہ نہیں کھلے گا عید کے بعد۔ انہوں نے باقاعدہ جناب ان کی کورٹ نے 200 صفحے کا فیصلہ جاری کر دیا، 200 سے زائد صفحے کا۔ دکھ ہے ہمارے دل میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو پیار اور محترم بھائیوں، اگر ہم صرف دکھ کو ہی دیکھیں اور امارت کو ہی دیکھیں، ایک طرف منافقوں کی وہ تعمیر کردہ مسجد ہیں جی اس کے گرنے کا دکھ دیکھیں، اور آج میں اپنے آپ کو مخلص مسلمان اور عاشق رسول کہہ کے بھی اگر میرے دل میں دکھ نہیں ہے تو پھر تو وہ منافق ہو کہ منافق کو اپنے کفر کی نیت پر بنانے والی مسجد کے گرنے کا دکھ ہو، اور میں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی مسجد کے شہید ہونے کا دکھ نہ ہو، بتائیں پھر تو میں منافق سے بھی کیا گزرا ہوں؟ بتائیں نا بھائی، ہے ایسا یا نہیں؟ آج میں اور آپ کتنی بار ہماری رات کی نیند اڑی ہے بتائیں؟ کتنی بار ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں بتائیں؟ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شاعر اسلام پر پابندی ہو گئی، مساجد ہماری شہید ہو رہی ہیں، مراکز اسلامیہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ یہودی ذلیل جو ہے وہ مکہ اور مدینہ پر قبضے کے لیے پر تول رہا ہے، ان کے وزیر سعودیہ کا جا کے دورہ کر چکے ہیں، اور میں اور آپ ہم ابھی تک جناب لاہور دا پاوا شہدو ویل ہے، اس طرح کی بکواسوں سے ہم باہر نہیں آ پا رہے ابھی تک۔ کوئی تھوڑی سی کو بکواس کر دے الٹی سیدھی، پوری قوم عوام تو عوام مولوی تک اسی میں جناب مگن ہوتے ہیں، 4 دن اسی پہ دانت نکالتے رہتے ہیں، اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ انتہائی بےہودہ جملہ بولا تھا ایک جماعت کے رکن نے، پٹھان ہے کوئی جی، پروگرام کے بارے میں، پروگرام کا لفظ کہا، آگے انتہائی گندا جملہ بولا، وہ بول کے جناب پوری قوم اسی پہ لگے ہوئی، مولوی ہیں تو وہ بول رہے ہیں، پیر ہیں تو وہ بول رہے ہیں، سکالر ہیں تو وہ سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ یار تو ذرا خیال نہیں ہے تمہیں امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم امت بنے ہی نہیں ہیں، ایک دن ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے امت بننا ہے، نہیں ایک دن نہیں سوچا۔ یعنی منافق جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی ایک پوری امت ہے، پوری جماعت ہے، ان سب کو دکھ ہے اپنے مرکز کے گرنے کا، ایک مسلمان جو ہے اس کو کوئی دکھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات رڑکتی رہے گی، یہ دکھ ہمیشہ رہے گا، لا یزال ہمیشہ رہے گا دکھ ہے جی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے جسموں سے دل نکال کے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دی جائے، یعنی جب تک دل سلامت ہے تب تک ان کے دلوں میں دکھ رہے گا، تب تک تکلیف رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ نے یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ طبیعت دیکھ کے بتا رہا ہے ان کی، ان کے دلوں میں دکھ ہے اور دکھ ہمیشہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا ٹولہ آج بھی ابو جہل کی برسی مناتا ہے، ابو جہل کو شہید کہتا ہے۔ 17 رمضان کو جب آل اسلام بدر کی فتح کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، اس دن ان کو دکھ طاری ہوتا ہے، یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں ابو جہل کا۔ یہاں اسلام آباد میں باقاعدہ اس کے نام کی جناب موم بتیاں جلائی جاتی ابو جہل کے نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔